السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے فورسڈ میریجز پہ، اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ فورسڈ میریجز جو ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں یہاں پہ۔ تو بریک سے پہلے میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں، ہمیں یہ اینالائز کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس پہ ہمیں اپنے کہہ لیں کہ فیملیز میں یہ اس ٹاپک کو ہمیں ریز کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو کہ ہم اپنی بچیوں کو یہاں پہ پرورش کیسی دے رہے ہیں، ان کو کیسے ہم پال رہے ہیں، کیونکہ جو ذہن ہے وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے ارینج میرج اور فورس میرج میں بڑا فرق ہے۔ ارینج میرج جو ہے وہ پرنس چارلس کی بھی سمے ارینج میرج ہی ہوئی ہے۔ یہ جو رویل فیملی ہے آپ کی یہاں پہ، ان کی جتنی شادی ہوئی ہیں، یہ آج کل کی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں چارلس تک کی میں بات کر سکتا ہوں کہ جتنی شادیز ان کی ہوئی ہیں یہ ارینجڈ ہوئی ہیں۔ سو ارینج جو شادی ہے وہ نہ ایلیگل ہے، نہ وہ غلط ہے، نہ وہ اس کے خلاف کوئی کہہ لیں کہ کوئی کسی قسم کا کوئی تباہ لگ رہا ہے۔ اس لیے کہ ارینج میرج وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ پہلے سب سے اجازت لیتے ہیں یا آپ اس میں آپ متخالفت کرتے ہیں، ان کی شادی ہونی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے ہماری شادی ہو رہی ہے اور کس سے ہو رہی ہے، اور کیوں ارینج میرج وہ خاندانوں دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے آپس میں، آپ یہ سمجھیں، یہ اوپن بات ہوتی ہے۔ تو کیونکہ آپ یہ ایک سسٹم میں ہوتے ہیں، سسٹم کی وجہ سے جن کی شادی ہوتی ہے ان کو بھی پتہ ہوتا ہے ہماری شادی ہو رہی ہے، کرانے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ بالغ لوگ ہوتے ہیں، یہ بچے نہیں ہوتے جن کی آپ فورس کر کے آپ شادی کرا دیں ان کی آپ۔ ایک یہ بات ہے۔ اب جو فورس میرج جب کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ ارینج میرج کے بھی ریڈی ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہاں کی جو پرورش کچھ اور ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آپ کی بچی جو ہے وہ آپ کا جو ظلم ہے وہ برداشت کر لے گی۔ پاکستان کا ماحول ہو رہا ہے، غلط ہے، نہایت ہی غلط ہے، لیکن وہاں کا ماحول ہو رہا ہے کہ جو والدین نے کہہ دیا، جیسے کر دیا، جیسے بزرگوں نے بات کر دی، اس کو آنر کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بچوں کے پاس ایک حق ہے، اور جو ہونا بھی چاہیے، چاہے جہاں بھی رہیں وہ، وائی، کیوں؟ اگر آپ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو یہ بھی حق نہیں ہے کسی کی آپ زندگی تباہ کر دیں۔ سو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم بچیوں کی پرورش کیسے کر رہے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ اس کے بعد پھر ہم بچیوں کو امیج کیا دے رہے ہیں اپنا۔ اگر آپ نے ایک بچی کی فورس شادی کر دی ہے اور وہ اپنی ماں کے سوا کسی کو اس قابل سمجھتی نہیں، جو مطلب میرا کہنے کا یہ کہ اپنی ماں کو سب سے بہتر اس کے لیے رہبر وہ ہے، رول ماڈل کہہ لیں، یا اس کی سب سے بڑی ہمدردن، حمایتی، اس کی جو دل کی باتیں ماننے والی، سننے والی، اس کی ماں ہے۔ اگر ماں یہ کام کر دے گی تو پھر وہ بچی کس پہ ٹرسٹ کرے گی، کس پہ وہ پھر اپنا اعتماد بٹھائے گی، کس سے وہ اپنے آپ کو اپنے دل کی بات کرے گی، پھر وہ کس کو ٹرسٹ کرے گی اس کے بعد؟ پھر وہ یہ ہو گیا۔ پھر آپ آ جائیں کمیونٹی میں کہ جو یہ بندے شادی بہنیں کرتے ہیں ان کو ہم شاباش دیتے ہیں کہ ان کی مذمت کرتے ہیں؟ کیونکہ ایسا کمیونٹی ہماری رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر ہم ایسا کوئی کام دیکھتے ہیں یا ہمیں علم ہو یا کوئی پتہ چلے تو ہمارا کام ہے ان کو روکنا، سمجھانا، کیونکہ جیسے بار بار کہہ رہے ہیں اس کی امپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں۔ اب اسکاٹ لینڈ میں یہاں کی طرح فورس میرج یونٹ بنا ہوا ہے، وہاں پہ قانون بن چکا ہے، لو بن چکی ہے کہ اگر کوئی پتہ چلے کہ کوئی بندہ فورس میرج کی پلان بنا رہا ہے، بچی کو لے کے جا رہے ہیں، کچھ کر رہا ہے، اور اس پہ اگر آرڈر لگ گیا اس کو سٹاپ کرنے کا، اور پھر بھی بندے نے شادی کرا دی،
اس آرڈر کے خلاف تو ان کو جیل ہوگی. اب یو کے میں بھی یہی جو لا اس کو پبلش کیا جا رہا ہے، اس کو سامنے لایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بھی یہ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کے سامنے یہ بل آئے گا کہ اس کو ہم لیگل کر دیں کہ فورسڈ میرج جو وہ ایلیگل ہے. اگر آپ یہ کر رہے ہیں، آپ اگر یہ لا بنا دیتے ہیں، تو پھر آج کل جو لوگوں کو رعایت مل رہی ہے، جن کو پولیس والے وارننگ دے کے کوشن دے کے جن کو ان کو بڑی ان کی مذمت کر کے وہ چھوڑ رہے ہیں، وہ چھوٹیں گے نہیں پھر. لیکن انہی بندوں کے ان کو پولیس تو ان کو تو چھوڑ رہی ہے، لیکن بچی کو لے جا رہے ہیں. اب ایک 14 برس کی بچی 13 برس کی بچی کو فورس کر کے شادی کرانی چاہ رہے ہیں آپ اس کی، وہ کہاں جائے گی؟ اب پولیس والوں کا سوشل سروس کا یہ کہنا ہے کہ یہ بچی اپنے گھر میں سیف نہیں ہے، اس پہ تشدد ہوتی ہے، اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں سے اس کو لے جائیں گے. اب جو سوشل سروسز کو لے کے جائیں گے اور لے کے جا رہے ہیں کافی تعداد میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ جون اور اگست کے دوران، اس سال کی بات کر رہا ہوں، یہ سمر ہالیڈیز کی بات کر رہا ہوں، جون اور اگست کے دوران، جون کی 22 23 کو عام طور پہ چھٹیاں شروع ہوتی ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں، پھر جولائی میں جا کے ہوتی ہیں اسکول چھٹیاں ہوتی ہیں جو کمپریہنسو یا کہہ لیں گورنمنٹ اسکولز ہیں. تو جون جولائی اگست 3 مہینوں میں 400 کالز گئے، 400 کیسز ہوئے جہاں پہ فورسڈ میرج کو انہوں جا کے روکا ہے پولیس والوں نے. میرے پاس ایک کال ہے، کال لیتے آگے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ ہیلو ہیلو ہیلو. نہیں، مجھ سے بات نہیں، آپ مجھ سے روٹھے ہو، میرا سب آج مجھ سے ناراض ہے. میرا ٹاپک کچھ ایسا ہے کہ لوگوں کو یا تو شرم آ رہی ہے یا انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، تو یا پھر وہ سمجھتے ہیں یہ اتنا ٹاپک امپورٹنٹ ہے، اس پہ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کریں. تین ہی بات ہے. چلیں، میں سمجھتا یہ بڑا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اطلاع دینی، آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا، آپ کے سامنے یہ بات لانی، میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے، تاکہ ہماری کمیونٹی جو ہے اس کا جو معیار ہے وہ اور بڑے گرے نہیں. تو 3 باتیں ہم نے کر دی. اب چوتھی جو بات ہے کہ جب بچیوں کو کیئر میں لے کے جاتے ہیں تو جو فاسٹر پیرنٹس ہیں جن کے پاس بچیوں کو چھوڑا جاتا ہے، یہاں پہ بہت ہی کم مسلمان فاسٹر پیرنٹس ہیں. میری بات کو آپ سمجھ گئے ہیں کہ پھر یہ بچیاں جاتی ہیں انگریزوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، کالوں کے، جہاں بھی جائیں پھر یہ ان کو جو فاسٹر پیرنٹس مل جائے ان کو بچیاں دی جاتی ہیں. اب اگر ایک بچی جو ہے 6 مہینے 8 مہینے 1 سال 1.5 سال، جب تک وہ 16 برس کی نہیں ہو جاتی، اگر اس کو پولیس لے گئی ہے، سوشل سروسز والے اس کو لے گئے ہیں، انہوں نے فاسٹر پیرنٹس کو دے دیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو بچی جو کچے ذہن کی بچی 13-14 برس کی جو بچی ہے، وہ جب جا کے انگلش ماحول میں رہے گی 1.5 سال کے لیے، وہ کس کی ہوگی پھر؟ وہ بچی نہ ادھر کی نہ ادھر کی. اور صحیح معنوں میں اس پر ظلم ہو رہا ہے دونوں سائڈوں سے، ایک اس کو بچانے کے لیے، ایک کرانے والے ہیں. لیکن سب میں سے جو سب سے بڑے جو کہہ لیں کہ ظالم ہیں، جو قصوروار ہیں، جو کرمنل ہیں، وہ والدین ہیں. تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے خود کرمنل بنیں؟ آپ چاہیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو اب خود ایسے امتحان میں ڈال دیں جس میں سے وہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتے؟ کیوں؟ اب آتی ہے ہماری بات، کیوں ہم کیوں ایسے کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جو بچے یہاں کے بورن اینڈ بریڈ ہیں، اب ہماری 4تھی یا 5ویں نسل یہاں پہ جا رہی ہے، یہ وہ بچے جنہوں نے پاکستان دیکھا ہی نہیں ہے، جو زبان بھی بہت کم جانتے ہیں، کلچر کو نہیں جانتے یہ لوگ اتنا. تو
کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی بھی ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ہم پاکستان میں تھے ویسے ہم نے یہاں پہ ہونا ہے؟ کیا وجہ ہے یہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا کوئی حق نہیں ہے خوشیوں کا، یا ان کی زندگی پہ آپ کا اتنا رائٹ ہے کہ جو آپ چاہیں کر سکتے ہیں آپ؟ کیا وجہ ہے یہ جو لوگ ایسا بھیانک کام کرتے ہیں انہوں نے پاکستان میں اپنے بھائیوں سے یا بہنوں سے یا ماموں سے یا کسی نہ کسی سے اتنا اسٹرانگ پرومس کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے بچے کو اٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں، یا پھر ان کو اتنا ڈر ہے کہ ان کی بچی خراب ہو جائے گی، یہاں کے مول میں وہ کہہ لیں کہ لپیٹی جائے گی، یہاں کے مول میں وہ رچ جائے گی، تو اس کو یہاں سے پہلے لے جاتے ہیں، اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کو لے جاتے ہیں کہ شادی کرا دو یار، عزت بچ جائے، ہم بےعزتی سے بچ جائیں۔ بھئی ایکشن ہوا ہی نہیں ہے، بےعزتی آپ کی ہوئی نہیں ہے، بچی بھی آپ کی چھوٹی ہے، تو آپ کتنے سال آگے سوچ رہے ہیں آپ؟ اور یہ جو آپ کی سوچ ہے یہ تھوڑی لیٹ نہیں آئی آپ کو؟ یہ جو آپ کی سوچ ہے کہ بچی میری خراب نہ ہو جائے یا اس کا میں اپنے عزت کا کچھ کر لوں، یہ جو آپ کی سوچ ہے یہ آپ کو ہونی چاہیے جب بچی پیدا ہوئی اس وقت، کہ گھر کا ماحول آپ کا ایسا ہو، اس کی اپبرنگنگ ایسی ہو، اس کی ایجوکیشن ایسی ہو کہ بچی آپ کو سمجھ سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، پلیز میری غلط بات نہ سمجھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچیوں کو ایسا پالیں تو 13-14 سال کی عمر میں وہ شادی کے لیے راضی ہو جائے، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچیوں کو ایسا پالیں کہ آپ کے کلچر کو، آپ کے مذہب کو، آپ کی سینسیبلٹیز کو بچی سمجھیں اور اس کے مطابق وہ چلیں۔ پھر آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جس سے آپ کی آنکھیں نیچے نہ ہو جائیں بچوں کے سامنے۔ آپ اپنے محلے میں، شہر میں، ملک میں آپ کی بدنامی اور بےعزتی نہ ہو کہ آپ ان میں سے ہیں جو انہوں نے ہیومن رائٹس کا قتل کیا ہے۔ قتل ہی ہوا نا، یہ پیچھے ہم نے چھوڑا ہی کچھ نہیں، زندگی تباہ کر دی آپ نے۔ اگر 400 بچیوں کا جون سے لگ کے اگست تک پولیس نے سٹاپ کیے ایئرپورٹ پہ، آپ خود اندازہ لگا لیں کتنا یہ پریولنٹ ہے، کتنی بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ افسوس کی یہ بات ہے کہ اگر تو یہ ہو نا آئسولیٹڈ انسیڈنسز کہ کہیں چلے ایک سال میں 1-2 بار ہو گئے، تو پھر بھی یہ یہاں کا جو میڈیا ہے پھر بھی اس کو چھوڑے نا، اس بات کو پھر بھی اس کو بڑا اجاگر کرے وہ، لیکن اتنی جب تعداد میں ہو رہی ہے، 5000 بچیاں ایک سال کی، ایک سال میں 5000 کیسز آ رہے ہیں، جب اس تعداد پہ چل رہا ہو ایک سسٹم، جب اس کے خلاف کوئی بولے گا تو پھر وہ حق پہ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ کام ہے کہ اس سسٹم کو سمجھنا، یہ کیوں ہمارے ساتھ ایسے ہو رہے ہیں، کیوں ایسے کر رہے ہیں، اور اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کی، جیسے میں نے بتایا کہ وجہ کیا ہے، کیا ہماری جو ٹائز ہیں، جو ہمارے آپس میں لین دین ہے، ہماری جو جھوٹی انا ہے، اسی لیے کرتے ہیں نا آپ، کیونکہ آپ نے وعدہ کر دیا جب بچی پیدا ہوئی تو جی میں شادی کروں گا فلاں 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 کے بیٹے کے ساتھ، اس وعدے کو اپنے برقرار رکھنے کے لیے اپنی بچی کا اپنا گلا گھونٹ دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ نے سمجھے کہ جو کچھ اس ملک میں، جو کچھ آپ نے بچے کے ساتھ اپنا پیار کیا ہے، جو اس کو پالا ہے، جو اس کو آپ نے دیا ہے، جو کیا ہے آپ نے، وہ سب مٹی میں مل گیا۔
تو آپ کی اچیومنٹ کیا ہوئی؟ اچیومنٹ آپ کی یہ ہوئی کہ آپ نے اپنے لیے ایک ایسا کنواں کھود ڈالا ہے جسے آپ نکل نہیں سکتے. ارینج میرج اور فورسڈ میرج میں یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ فرق سمجھیں. ارینج میرجز کریں بچوں کو بتا کے ان کی اصلاح کے ساتھ کریں. فورسڈ میرج نہ کریں جہاں پہ آپ بچوں کو دھوکے سے، بچوں کو آپ ڈسیو کر کے ان کی شادی کرا رہے ہیں. پھر وہ بھی ان بچیوں کی جن کی شادی کے وہ بھی قابل نہیں ہے. میں اس پوائنٹ کو آگے نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ یہ بڑا کنٹروورشل پوائنٹ ہے، لیکن اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ اتنی چھوٹی بچے کی شادی کرا دیں. کلچر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دیہاتی کام ہے. بچی کو برڈن سمجھا جاتا تھا، اس کو جلدی فارغ کرو بھائی، اس کو نکالو گھر سے. اکنامک ریزنز ہوتے تھے، سوشل ریزنز ہوتے تھے، جو بھی تھے. ایک ٹرینڈ بن گئی تھی کہ بچیوں کی شادی جلد سے جلد کر ڈالو. جھوٹیاں نکلی، اپنی عزت بچاؤ جی. لیکن یہاں پہ آپ کے پاس ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو آپ اپنے بچوں کو یہاں تک لے چلیں کہ ان کے ساتھ آپ اتنی بڑی زیادتی کر دیں. یہ ساری بات سمجھ کی ہے، ساری بات یہ آپ کی سوچ کی ہے، اور ساری بات یہ آپ کے علم کی ہے کہ آپ کتنا مائنڈ آپ کا کتنا وسیع ہے، کتنا براڈ مائنڈڈ ہے، کتنا آپ چیز کو سمجھتے ہیں، کتنا آپ میں شعور ہے انسانیت کا، اسلام کا، کتنا آپ میں جذبہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر کرنا، برے سے برا نہیں کرنا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اس ملک میں آپ کے لیے باعث عزت، باعث فخر ہو، باعث کہہ لیں کہ اسلام کا وہ بول بالا کرنے والے ہوں، تو پھر آپ کو بھی اپنی ڈیوٹی پوری کرنی پڑے گی. بچوں کی جو ہے سوچ ان کے بارے پہلے رکھیں، جو آپ وعدے کر چکے ہیں، جو کرتے ہیں ان کو آپ پیچھے کریں، اور اپنے لیے آپ بہتر سے بہتر سوچیں تاکہ آپ کے اولاد کے لیے جب ان کا قبل وقت آئے تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر سے بہتر کریں. آج کی یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں کے بارے سوچیں، ان کے کیا بہتر ہے. یہ شادی کرنی بہتر نہیں ان کے لیے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. یہ آپ سمجھیں کہ بہتری بچوں کی کہ آپ ان کے لیے ان کی شادی کرا دیں، ایسے بچوں کی اس میں بہتری نہیں ہے. سو آپ وہ کریں جس میں کل آپ اپنے بچوں کو ان کے سامنے کھڑا ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے بات کر سکیں اور بچے آپ کی عزت کریں. کہ سارا یہ در و مدار جو عزت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ عزت چاہتے ہیں آپ بھی، عزت کے لیے آپ کریں، لیکن کون سی عزت؟ عزت وہ ہے جو آپ کے بچے آپ کے لیے کریں، اسے عزت کہتے ہیں. بچے آپ سے بھاگے نہیں، بچے آپ کو مجرم نہ سمجھیں، بچے آپ کو کل طنز نہ کریں. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے معاشرے کی سب لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ بہتر سے بہتر کریں، تو پھر وہ کریں جو آپ کا ضمیر کہتا ہے، وہ نہ کریں جو آپ کو حالات کہتے ہیں. آج کا پروگرام اختتام پہ پہنچتا ہے. اگلے ہفتے تک آفتاب احمد کو اور فلیش پوائنٹ کو اجازت دیں. تب تک خدا حافظ.